نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک اگلے موڑ تک جا پہنچتی ہے اور یہ موقع ہے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حبشہ سے ہجرت کرنے کے بعد آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پھیل چکا تھا، لیکن لوٹ چلتے ہیں مکہ کی طرف۔ مکہ کے کیا حالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ حبشہ والے تو حبشہ رہ گئے، وہ 83 مرد اور عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ اب یہ تقویت پکڑ رہے تھے اور لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے رہے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی وہ بڑے اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسی اعلی خلق کی بدولت آزمائشوں کو برداشت کیا، مشرکین کی محاذ آرائی کو برداشت کیا۔ پھر وہ موڑ آ گیا جب اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دو جو بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے ان کے شر سے بچانے والا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور آپ کو یہ کہا گیا تھا جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بلا شبہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی اس آیت کے نزول کے بعد دعوت کی تھی، اور آپ نے ان سے کہا تھا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو یہ ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ بلند آواز سے قبیلے والوں کو پکارنے لگے، یا بنی فہر یا بنی عدی، اے بنی فہر اے بنی عدی، اور قریش کے دیگر قبائل کا نام لیا، حتیٰ کہ ہر ایک اپنی جگہ سے اس آواز کی جانب لپکا۔ ابو لہب بھی انہی میں شامل تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ وادی کے اس طرف دشمنوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری بات کو سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ میں سچ کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا نہ اس کی کمائی نے۔ تو ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے قریش کے ہر قبیلے کو آواز دی تھی، ہر ایک سے فرمایا تھا انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب اور قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 204 ہے۔ قریش حقیقت پسند بھی تھے اور عملی لوگ تھے۔ جب انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا تو ایک سچا اور امانت دار تاجر نظر آیا، سچا شخص ہے، امین ہے۔
اور وہ ان کے سامنے ایک پہاڑ پر کھڑا ہے. وہ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے تھے، یعنی جو اوپر کھڑا ہے وہ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہے. قریش ایک طرف دیکھ سکتے تھے. ان کی ذہانت نے انصاف کے ساتھ یہی فیصلہ کیا کہ آپ کی تصدیق کر دی جائے. اسی لیے انہوں نے بیک آواز یہ آنسر کیا تھا ہاں، کہ اگر آپ کہتے ہو لشکر ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہوگا. جب یہ ابتدائی نفسیاتی مرحلہ مکمل ہو گیا، سارے حاضرین نے شہادت دے دی، گواہی ہو گئی کہ آپ سچ کہیں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا کہ میں تمہیں بڑے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہی الفاظ مقام نبوت کے لائق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی امور کا جو علم تھا آپ نے اسے لوگوں کو دے دیا. سب خاموش ہو گئے، صرف ابو لہب نے سخت الفاظ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ذرائع ابلاغ کے اصول مقرر کر دیے، میڈیا کے لیے اصول مقرر کیے. آپ نے پہاڑ جیسے مقام کو منتخب کیا کہ یہاں سے میسج آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا. تمام لوگوں کو آواز دی کہ ہر خاص و عام تک آواز پہنچ جائے. آج کل پیغام رسانی کے جدید ذرائع بھی اسی اصول پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے وہ ٹاورز لگاتے ہیں اور اسی لیے سیٹلائٹ کے تھرو اپنے پیغامات ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے. آپ نے اپنی دعوت کے لیے مضبوط بنیاد، سچائی کی بنیاد رکھی. آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، آج میڈیا کے لیے بھی وہی اصول ہے جو کل محمد رسول اللہ نے اختیار کیا. سچائی، تاکہ لوگوں تک جو بات پہنچے حق پہنچے. اطلاعات کا معاملہ ہو، خبروں کا معاملہ ہو یا دعوت کا، سچ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کو پہنچایا جائے، اسی کو بنیاد بنایا جائے تاکہ لوگ اس پیغام کو قبول کرنے کے قابل ہو جائیں. اور یہ بھی اصول ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ گفتگو بھی سچی ہو اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو. آج کے اینکر پرسنز اور ٹاک شوز میں پارٹیسپیٹ کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ. آپ جو بھی پہنچانا چاہتے ہیں اگر وہ حق ہے تو پہنچا دیں، اگر ناحق ہے تو اپنے آپ کو ایک بڑے عذاب سے بچا لیں. آج روک لینا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا رشتہ داروں سے. مکہ کی سرزمین قبائلی فضا کی حامل تھی کیونکہ قبائلی دور تھا، ایک حکومت نہیں تھی. آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تاکہ وہ اس کام میں آپ کے معاون اور مددگار بن جائیں. اگر آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ دیتے ابتدائی طور پر تو پورے مکہ پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے تھے. مکی دور میں نازل ہونے والی آیات دعوت اسلامی کے عالمگیر ہونے کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ صرف مکہ کے لیے نازل نہیں ہو رہی تھی. جیسے سورہ الفرقان میں رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یعنی قرآن، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. تو جہان صرف مکہ کا نہیں تھا، یہ دعوت عالمگیر تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کے بعد تبلیغ و رسالت کا اگلا مرحلہ جب شروع ہوا، آپ کو حکم دیا گیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی برتیں. اسی حکم کی وجہ سے آپ نے تبلیغ کی اور لوگوں نے آپ کو نشانہ ستم بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی خبریں پہنچاتے رہے حتیٰ کہ نجی محفلوں کی گفتگو کا موضوع ایک ہی ہو گیا. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ،
اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. تو یہ مکہ کا ماحول تھا جہاں ہر جگہ گفتگو کا موضوع قیامت بن چکی تھی، موت کے بعد کی زندگی، آخرت. آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، ہمارے گھروں میں، مسلمان معاشرے میں آخرت کے موضوع پر گفتگو کیوں نہیں کرنا چاہتے لوگ؟ کتنے کم لوگ ہیں جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں. اگر کوئی موت کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کرو. اگر کوئی موت کے بعد کے حالات کے بارے میں بات کرے تو کہتے ہیں کیا دقیانوسی باتیں کر لی، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. دیکھی جائے گی اس وقت کب دیکھا جائے گا؟ اس وقت تو آنکھیں مونتی جائیں گی، تب تو کتاب اعمال بند ہو جائے گی. کیسے دیکھ سکے گا کوئی اپنی زندگی کے معاملات کو، حالات کو، واقعات کو؟ کیسے درست کر پائے گا؟ اس کے پاس کیا اثاثہ ہوگا اس وقت جب اس سے عمل کرنے کی قوت چھن جائے گی؟ لیکن آپ دیکھیں کافر معاشرے میں گھر گھر کا ایک ہی موضوع ہے، ہر مجلس کا ایک ہی موضوع ہے. یہی ایک دعوت دینے والے کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی. دعوت کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ پہلا اور آخری، آخرت. جینے کی باتیں سب کر لیتے ہیں، جانے کی بات کرنا، جانے کی بات کرنا، پھر جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے ان معاملات کو سامنے رکھنا، یہی تو جینے کو بامقصد بناتا ہے. ورنہ جینا کیسے بامقصد ہو سکتا ہے اگر جانے کا ہوش ہی نہ ہو، اگر حاضری کا شعور ہی نہ ہو. اللہ پاک نے ہر نماز میں کیا سکھایا؟ حاضر ہونا، حاضری، اللہ کے آگے کھڑا ہونا. پھر لوگ کہتے ہیں آخرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنے والے کے لیے ہی کامیابی ہے. موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، زندگی کو اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اقبال کہتا ہے کہ جو تجھے موت کے آئینے میں اپنے رب کی ذات دکھاتا ہے، زندگی تو مشکل کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ایک نیا جہان ہے سوچنے کو، اور زندگی بہت چھوٹی سی اور خواہشات بہت بڑی ہیں. تو ایسے میں انسان کے لیے زندگی تو بہت مشکل ہو جاتی. تو مشرک سرداروں نے بھی اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت اور رسالت کا انکار کر دیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے. آس بن وائل سامی آپ کے پاس قبر سے ہڈیاں نکال کر لے آیا. یہ وہی آس بن وائل ہے تلوار والا جس نے کہا تھا جب مر کے اٹھیں گے نا پھر تمہیں اس کی اجرت دے دیں گے. یہ وہی آس بن وائل سامی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر کہا تھا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے ابتر کہہ کے پکارتا تھا. یہ وہی آس بن وائل سامی ہے، قبر سے ہڈیاں نکال کر لے آیا. اس کے دل میں بھی تو کشمکش تھی، ایک کشمکش تو لگ گئی. ریلی دعوت دینے والے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کم از کم ایسی بات ضرور کرے جس سے کسی کے دل کے اندر کوئی سوال ابھر آئے، اس کو یا تو اضطراب لاحق ہو جائے یا وہ ایمان کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیں. تو وہ پوری سوسائٹی مضطرب ہو گئی تھی، اسی لیے تو چڑھ دوڑی تھی، اسی لیے تو وہ اتنی اذیتیں دیتے تھے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم کہتے ہو کہ موت کے بعد زندگی ہوگی، تو یہ ہڈیاں پڑی ہیں ہمارے آباء و اجداد کی، زندہ کرو. رسول اللہ نے کب کہا تھا کہ میں تماشے دکھاؤں گا؟ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا موت کے بعد زندگی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے وہ وقت آنے پر.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو زندگی تو ہے، آئے گی بھی، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کاش تم سمجھ جاتے. حالات ان کے لیے بھی بڑے ٹف ہو گئے تھے. ان کے لیے ایمان لانا کتنا مشکل ہو گیا تھا. آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ مکہ کے باہر جب لوگ پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو لوگ جواب دیتے تھے مکہ والوں کے جواب کی وجہ سے کہ ابن ابی کبشہ، یعنی چرواہے کا بیٹا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابن قحافہ نے اس کا ساتھ دیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر نے. کہ دو لوگ ہیں نادان، ایک نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، دوسرا کہتا ہاں تم نبی ہو نبی ہو. اس برے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کبھی دیوانگی کو منسوب کیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، کبھی کاہن کہا. ایک معاملے میں وہ ٹکتے بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور اس سچی دعوت کو ٹھکرا دیا. ہاں وہی مکہ ہے جہاں اللہ کے خلیل نے اپنے بیوی بچوں کو لا بسایا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر ہوا تھا. اسی مکہ نے آخری نبی کو ٹھکرا دیا. وہاں کے رہنے والوں نے اتنی اذیتیں دی کہ اس کے بعد لوگوں کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا. بت پرستی کا عقیدہ ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر انداز تھا. ایسی کنڈیشننگ تھی کہ اپنے بچوں کو بھی بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے. وہ ان کے لیے مال لگاتے تھے اور اپنی فصلیں اور اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا اس کا بڑا حصہ بتوں کے لیے نچھاور کر دیتے تھے. وہ باپ دادا کی طرف سے حاصل ہونے والی عصبیت تعصب کا شکار تھے. آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے اور اس تقلید نے انہیں ایسے مقام تک پہنچا دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر نئی آنے والی سچی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس دوران اہل کتاب کا کیسا کردار رہا؟ آسمانی کتاب کے وارث تھے اور دین کو زیادہ سمجھنے والے خیال کیے جاتے تھے. ان کی روش مشرکین کے موقف کے لیے مضبوط دلیل ٹھہری. ان کے سردار آواز حق کو سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے، یعنی اہل کتاب کے رویے کی وجہ سے، کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات کسی اور دین میں سنی ہی نہیں، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل کتاب نے شہادت دی، مشرکوں کے لیے تقویت کا باعث بنی، اور پھر اہل عرب پر قبائلی عادات و اطوار کا بھی غلبہ تھا. اب جانتے ہیں کہ انسان اپنی عادتوں کا اسیر بن جاتا ہے، قیدی ہو جاتا ہے. اپنی عادات چھوڑنی کتنی مشکل ہوتی ہیں. یعنی کبھی کسی شہری کی شادی کسی دیہاتی سے ہو جائے، اور اگر کسی لڑکی کی شادی دیہاتی مرد سے ہو جائے تو ساری زندگی اس کو تکلیف لاحق رہتی ہے کہ یہ فلاں کام یوں کرتے ہیں، کھانا ایسے کھاتے ہیں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں، ان کو جوتے پہننے نہیں آتے، اس کو رہنا نہیں آتا، اس کو فلاں کام نہیں آتا، فلاں نہیں آتا. یعنی یہ عام روٹین ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اہل عرب کی بھی ایک روٹین تھی، ان کی بھی عادات تھیں، اور ان کے اندر اس لیے یہ عادات جڑ پکڑ گئی تھی کہ وہ ان کو اپنے لیے عزت کے حصول کا سبب سمجھتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں پورے عرب میں برتری حاصل تھی. جہاں بھی اہل حرم میں سے کوئی گزر جاتا تو لوگ اسے اور یہ کہتے کہ انا حرمی، کہ میرا تعلق حرم سے، تو اٹھی ہوئی تلواریں جھک جاتی تھی. تو عرب میں اپنا قبائلی تقدس انہوں نے برقرار رکھا ہوا تھا. اب خدشہ یہ تھا
کہ ہم ہی میں سے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہماری عزت کہاں گئی؟ یہ چیز بھی انہیں اسلام قبول کرنے سے روکے ہوئے تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام ان کا امتیاز چھین لے گا، سارا عرب ان سے بھڑ جائے گا اور ان کی منڈیوں میں اپنی پیداوار لانے سے رک جائے گا. وہ یہ بھول گئے تھے کہ امن اور رزق دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے رزق کے طور پر کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. قریش کا یہ بھی گمان تھا کہ اہل عرب جو بتوں کو مقدس جانتے ہیں، جب انہیں علم ہوگا کہ قریش نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ ان کے خلاف ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ اس جرم کی پاداش میں انہیں فقیر کر دیں گے. تو اس وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اہل اسلام کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا. لیکن اس کی اصل حقیقت یہ کہ آزمائشی مراحل سے گزارا نہ جائے، اور اگر حالات کی بھٹی میں پگھلایا نہ جائے تو کھوٹا اور کھرا الگ الگ نہیں ہوتے. یہی قانون اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مسلمانوں پر لاگو کیا گیا. یہ قانون ابتلا تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کا راستہ مشکلات اور جہنم کا خواہشات سے پر کر دیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2822. اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ آزمائش آنے کے کتنی زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں اور کیسے افراد اور کیسا ماحول تیار ہوتا ہے. اسلامی دعوت کے خلاف مشرکین کی محاذ آرائی جاری تھی. ہم اس سے پہلے یہ بھی دیکھ چکے کہ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے روکنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے کوشش کی. پہلے شکایت لگائی، پھر دھمکی دی، پھر کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو. آپ کے چچا نے آپ کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس طرح سے ابو طالب کی جانب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے کوشش کی گئی تو آپ کا دل ان کے بارے میں بہت زیادہ سرور اور خوشی سے باغ باغ ہو گیا. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب دفاع کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی تھی. قریش فکر مند تھے. ابو طالب نے جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بارے میں قریش کی کارستانیوں کو دیکھا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی دعوت دی. وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے سوائے ابو لہب کے. سب نے ابو طالب کی دعوت پر لبیک کہا. پھر ایسا ہوا کہ ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا. جب کبھی قریش کسی قابل فخر کام کے لیے اکٹھے ہوئے تو ان میں بنی عبد مناف ان کی جان اور روح رواں ہے. پھر جب ان میں سے بنی عبد مناف کے شرفاء کا شمار کیا گیا تو ان میں سے بڑے مرتبے والے اور بنو ہاشم کے سرکردہ افراد بھی نکلے. اور جب کبھی بنو ہاشم نے فخر کیا تو ان میں سے محمد ہی منتخب ہوئے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، جو اس قبیلے کی جان اور بڑے مرتبے والے نکلے. قریش کے اچھے اور برے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو ہماری مخالفت پر ابھارا، تاہم انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی بلکہ ان کی متانت اور عقلیں چلی گئیں. ہمیشہ سے ہماری حالت یہی رہی ہے کہ ہم کسی ظلم کو جاری نہیں رہنے دیتے. جب کبھی لوگوں نے تکبر سے اپنے گال ٹیڑے کیے تو ہم انہیں سیدھا کرتے رہے ہیں. جب ابو جہل نے ابو طالب کی اس پناہ کو توڑنا چاہا تو حضرت حمزہ نے کمان مار کر اس کا سر پھوڑ دیا اور کہا تو محمد کی شان میں نازیبا الفاظ کہتا ہے، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو دوبارہ ایسی حرکت کر کے دکھا. یہ عجیب واقعہ تھا کہ جاہلیت کے پرستار اس شخص کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا،
جو ان کے دین میں ایب نکالتا تھا، انہیں بے وقوف کہتا تھا، اس کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جنگی مارکوں اور لڑائیوں میں بھی کودنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب ابو طالب کو عرب کے عام لوگوں کا خوف ہوا کہ وہ کہیں آپ اور آپ کی قوم کے پیچھے نہ پڑ جائیں، تب انہوں نے یہ قصیدہ کہا۔ انہوں نے حرم مکہ اور اپنے اس رتبے کی پناہ لی جو انہیں وہاں کی سکونت کے سبب حاصل تھی، اپنی قوم کے بلند مرتبہ لوگوں پر اپنی محبت جتائی۔ اپنے اشعار میں بتایا کہ رسول اللہ کو دشمن کے حوالے کرنے والے یا کسی لالچ کے عوض کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم، حتیٰ کہ وہ آپ کی حفاظت میں خود بھی ہلاک ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا، جب میں نے قوم کو دیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی اور انہوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی اور ایذا رسانی شروع کی اور ہم سے الگ ہو جانے والے دشمن کی بات مانی۔ انہوں نے ہمارے خلاف تہمت زدہ لوگوں سے معاہدے کیے جو ہماری پیٹھ پیچھے غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ میں بذات خود ایک لچکیلے نیزے اور گزرے ہوئے سرداروں کی وراثت سے ملی ہوئی ایک چمکیلی تلوار لے کر ان کے مقابلے میں ڈٹ گیا ہوں، اور میں نے اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کو بیت اللہ کے پاس بلوایا اور اس کی سرخ دھاریوں والی چادریں پکڑ لی۔ پھر ابو طالب نے بیت اللہ اور اس کی دیگر مقدس اشیاء کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑی اور اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ خون کی ندیاں بہہ جائیں اور تمام قبائل قریش سے نبرد آزما ہونا پڑے۔ اس نے کہا، بیت اللہ کی قسم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد کے متعلق مغلوب ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کے بچاؤ کے لیے نہ نیزہ زنی کی ہے نہ تیر اندازی۔ تم نے غلط خیال کیا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، ہرگز نہیں، حتیٰ کہ ہم ان کے ارد گرد پچھاڑ دیے جائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔ تمہارے مقابلے کے لیے ہتھیار بند لوگ اٹھیں گے، جیسے پانے لے جانے والی اونٹنیاں آواز پیدا کرنے والی پکھالوں بڑے مشکیزوں کا بوجھ لیے اٹھتی ہیں۔ ابو طالب نے اپنے اشعار میں بنو عبد مناف کے زعماء کو ان کے نام لے کر دھمکایا، لان تان کی۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا، اے عتبہ، ہم سے ایسی دشمنی رکھنے والے کی بات پر توجہ نہ دے جو بہت حاسد، بہت جھوٹا، بغض رکھنے والا اور فسادی ہے۔ ابو طالب نے ابو سفیان کے بارے میں کہا، ابو سفیان میرے پاس سے منہ پھیر کر یوں گزر گیا جیسے وہ یمن کے بڑے بڑے رئیسوں میں سے کوئی رئیس ہو۔ وہ اونچے مقامات اور سرد پانی کی جگہوں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے غافل نہیں۔ اور بنو نوفل کے سردار متم بن عدی سے کہا، اے متم، میں نے تجھے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، نہ خطروں کے وقت نہ بڑے اہم معاملوں میں۔ اے متم، لوگوں نے تجھ سے سخت برتاؤ کیا، لیکن میں جب تن دہی سے تیرا پیچھا کروں گا تو چھوٹ نہ سکے گا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو ایسی بری سزا دے کہ اس کی تکلیف فوری پہنچے، آئندہ کے لیے نہ چھوڑی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنی طرف مائل کر کے ایک عظیم مدد حاصل کر لی جو عربوں کے قبائلی رسم و رواج کے مطابق تھی۔ خاندان کی حفاظت مل گئی، آپ محفوظ ہو گئے، آپ کو آزادی نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے تھے اس کے عادات و اطوار سے خوب واقف تھے۔ اس میں دائیوں کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے سماجی قوانین سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ دعوت اسلامی میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں ہوئیں اور اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ حج کا موسم قریب آ چکا تھا۔ ولید نے ان سے کہا، اے گروہ قریش، حج کا موسم قریب آ چکا، ان قریب عرب کے مہمان تمہارے پاس آئیں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھی محمد کا حال سن رکھا ہے، تمہیں چاہیے اس کے متعلق ایک متفقہ رائے قائم کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں اختلاف ہو اور تم ایک دوسرے کو جھٹلانے لگو، ایک دوسرے کی بات رد کرنے لگو۔ پھر انہوں نے پہلے کہا کہ وہ کاہن ہے، تو ولید نے کہا، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ کاہنوں کا گنگنانا، ان کی طرح قافیہ پیمائی کرنا نہیں جانتا۔ قریش کہتے ہیں پھر ہم اسے دیوانہ کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے مجنون دیکھے ہیں۔
نہ خلجان ہے نہ اس میں شیطانی وسوسہ ہے۔ قریش نے تب کہا کہ ہم اسے شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر کی ساری قسموں سے واقف ہیں۔ قریش نے کہا پھر ہم اسے جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم بڑے بڑے جادوگروں کو جانتے ہیں، ان کے جادو دیکھیں، نہ تو یہ گرہیں لگاتے ہیں نہ پھونکے مارتے ہیں۔ قریش نے کہا اے ابو عبد شمس پھر ہم کیا کہیں، لاجواب ہو گئے۔ ولید نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک قسم کی شیرینی ہے، یعنی محمد کی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی کتنی بڑی ہے، اس کی جڑیں بہت شاخوں والی ہیں، یعنی جو بات ہے اتنی گہری ہے، جڑ اندر تک اتر جاتی ہے اور زمین میں پیوست ہیں، اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ تم اپنی ان تمام باتوں سے جو کچھ کہو گے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ وہ ایسا جادوگر ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی، میاں بیوی، فرد اور خاندان کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے۔ السیر والمغازی لابن اسحاق، اس کی روایت ہے پیج نمبر 150 اور 151 پر۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعصابی جنگ کی تیاری جاری تھی اور بلا سوچا سمجھا نہیں تھی۔ قریشی منصوبہ تھا، بہت مشقت کے ساتھ تیار کیا گیا، مسلمہ اصولوں کا بھی خیال رکھا گیا جن کی آج کل کے جدید دور میں بھی پاسداری کی جاتی ہے۔ مناسب وقت مشرکین کے پروپیگنڈے کے لیے موسم حج کے وقت جب سب جمع ہوتے ہیں اس وقت پروپیگنڈا کریں گے، آپس میں مکمل اتفاق، عدم اختلاف، تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن مجید کی اثر آفرینیوں کا بھی انہیں پتا تھا۔ پروپیگنڈے کی یہ منظم جنگ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ عجیب بات ہے، آج ایک چھوٹی سی بات ہو تو لوگ ڈر جاتے ہیں، راستے بند کرنے پر اتر آتے ہیں اور راستے بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، جس کے دفاع کی ذمہ داری خود رب العزت نے لی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ مسلمانوں کا کم دعوت ہے، حق کی دعوت دینا، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر لیول کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، ان کا عقیدہ درست کرنا، ان کی عبادات، ان کا اخلاق، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بنانے کے لیے ہر لیول کے لوگوں پر کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کی بجائے لوگ مختلف سلوگنز کو لے کر اٹھتے ہیں، پھر راستے بند کرتے ہیں، پھر اس کے لیے بڑی موومنٹس چلتی ہیں اور ذہنی رو کسی اور طرف لگ جاتی ہے، آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور یوں اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ دعوت دینے کی بجائے، اپنی نسلیں بچانے کی بجائے، دنیا کے انسانوں تک رب کا پیغام پہنچانے کی بجائے لوگ آپس کے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم دعوتی مشن میں کامیابی کیسے حاصل کی؟ آپ اپنے مخاطب کے دل میں عمدہ اثرات پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ جس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، گفتگو سے قبل ہی اس کے دل پر آپ کا رعب طاری ہو جاتا، آپ کی عظمت اور وقار سے وہ متاثر ہو جاتا۔ جب آپ بلیغ گفتگو کرتے، عمدہ گفتگو کرتے تو وہ آپ کا اسیر ہو جاتا۔ محبت اور خلوص سے دی جانے والی دعوت کی وجہ سے، خلوص نیت کے ساتھ دی جانے والی دعوت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے اور امت کو ہدایت ملتی۔ آپ کی گفتگو جو پرتاثیر تھی، آپ کا اخلاق جو انتہائی عمدہ تھا، کفار قریش کی قائم کردہ مضبوط دیواروں کے گرنے کی مثالیں سامنے لے آیا، جیسے زماد ازدی، طفیل بن عمر دوسی، ابو ذر، عمر بن ابسہ جیسی شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہوئیں۔ زماد ازدی جب مکہ آئے تھے وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے۔ قریشی سرداروں کی طرف سے جنون کی تہمت
उन पर भी असर अंदाज हुई थी। ज़िमाद दीवानगी का इलाज जानते थे। जब उन्होंने मक्का वालों से सुना जुनून की बीमारी है, तो बोले काश मेरी मुलाकात उस शख्स से हो जाए, मैं इलाज कर दूं, अल्लाह ताला उसे मेरे हाथों शिफा याब कर देगा। ज़िमाद कहते मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह से हो गई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, मैं उस बीमारी का इलाज करता हूं, अल्लाह ताला जिसे चाहे मेरे हाथ से शिफा दे देते। क्या तू चाहता है कि मैं तुझ पर इस बीमारी का दम कर दूं? आपने फरमाया, इन्नल हम्द लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, बेशक सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे वो कभी गुमराह नहीं होता। व मन युज़लिल फला हादिय लहु, जिसको वो गुमराह कर दे वो कभी हिदायत नहीं पाता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। ज़िमाद कहने लगा, आप मुझे कलिमात दोबारा सुनाइए। आपने दोबारा सुनाया। ज़िमाद ने कहा, जादूगरों, काहिनों और शायरों का कलाम मैंने सुना है, आज तक कैसे अल्फाज नहीं सुने, इनमें तो समंदर की गहराई और गिराई है। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर इस्लाम की बैत करना चाहता हूं। जब ज़िमाद ने बैत कर ली तो आपने फरमाया, वा अला कौमिका, अपनी कौम के बारे में बैत करते हो? ज़िमाद ने कहा, हाँ, मैं अपनी कौम के बारे में भी बैत करता हूं। इस तरह से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर एक के बाद एक बैत करने वाले बढ़ते चले गए। इस दुनिया में इंसान जब से आया है, जब से उसे जिंदगी मिलती है, हर इंसान होश की आंख खोलते ही पहला काम जो करना चाहता है वो अपनी मर्जी है। और अजीब बात है, पहला काम जो अल्लाह ताला को हमसे मतलूब है वो ये कि हम उसकी मर्जी से जिएं, अपनी मर्जी छोड़ दें। कि आप जानते हैं, अपनी मर्जी को सरेंडर करना, झुका देना ही इस्लाम है। मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला के आगे अपनी मर्जी छोड़ देता है, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करता है। आज हम पहले यही देखेंगे, क्योंकि सीरत के हवाले से हमारा एक बड़ा अहम मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद। क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हमारे लिए नमूना बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के बाद सबसे पहले जो चीज पसंद थी वो नमाज। आपका फरमान देखेंगे, आपने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुमुन निसाउ, तुम्हारी दुनिया में से औरतों को वत्तीबू और खुशबू को मेरे नजदीक पसंदीदा बना दिया गया। यानी आपने इसे खुद नहीं पसंद किया था। हुब्बिबा इलैया, मेरे लिए पसंदीदा बना दिया गया। मिन दुनियाकुम, तुम्हारी दुनिया में से। आपकी दुनिया है ना, आपकी दुनिया, आपकी पसंद। आप अपनी दुनिया में से क्या कुछ पसंद करते हैं? खाने में से, पहनने में से, बरतने में, रवैयों में, लोगों में, हर जगह हमारी पसंद होती है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए पसंदीदा, महबूब बना दिया गया तुम्हारी दुनिया में से अन्निसाउ वत्तीब, औरतों को और खुशबू को। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और अल्लाह ताला की तरफ से मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। सुभान अल्लाह।
اسلام کے 5 ارکان ہیں. شہادتین یعنی اللہ تعالی کے ایک ہونے کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. اس کے بعد 4 ارکان میں سے پہلا رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو سارے اطاعت کے کام ہیں جو بندے اور رب کے درمیان ہیں، لیکن جس سے مومن اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ صلاۃ ہے. سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان امان اور ضمان نماز. یعنی ہمارے درمیان جو عہد ہے، معاہدے ہیں، وہ برقرار رہیں گے اسی نماز کی وجہ سے. فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یقیناً کفر کیا. ہمارے ہاں کس قدر لوگوں کی رانگ کنڈیشننگ ہو گئی اس بات سے، کوئی نماز پڑھ لے تب بھی مسلمان ہے، نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہے. کسی کے اسلام پر کسی عمل سے کوئی فرق آتا ہی نہیں، اس نے ہر قیمت پر مسلمان ہی رہنا، کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا. 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ ہر قوم اپنے آنے والی نسل کے لیے کوشش کرتی ہے کہ انہیں اپنے عقائد، اپنے بیلیفز، اپنے طور طریقے سکھائے جائیں. تو جب بچے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایسی کلاسز دی جاتی ہیں، ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود شعوری طور پر اپنے مذہب کو قبول کر لیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے، مسلمانوں کے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں رہ گیا، حالانکہ اسی دین میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی تلقین کی گئی. ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان مومن آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا. یقیناً بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. یعنی جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے. اتنی بڑی بات ہے نماز کا چھوڑ دینا، جس کے لیے ماں بھی کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں. کبھی کسی کی نماز قضا ہو جائے تو لازمی طور پر سب نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں. تو ہر کوئی اپنی بات سے دوسرے کی مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے. بات کیسے نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی اسلام کے دائرے میں رہتا ہی نہیں، لیکن دل نہیں مانتا نا کسی کا. کسی کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو فکر ہی نہیں، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اب یہ آگ میں جائے گا، اب یہ جہنم میں جائے گا. اگر کسی ماں کو یقین آ جائے تو کوئی آسانی کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز نہ چھوڑ لے جہاں تک اس کا بس چلے. تو یہ یقین ضروری ہے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے. اگر میرے دل کو یقین رہے گا اور میرا اس میں کوئی کسی قسم کا یعنی میرا اختیار ہے ہی نہیں کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں نماز کو موت تک نہیں چھوڑوں گی. ارادہ کر کے دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، لیکن تو نے مجھے ہمیشہ نماز کا پابند بنائے رکھنا ہے. اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، آپ سارے وہ دعا یاد کیے ہوئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. کیونکہ خود نہیں قائم کر سکتے، نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے. بندے کا دھیان تو ایک لمحے کے اندر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی اللہ تو سب کو نمازیں قائم کرنے والا بنا دینا.
تو آپ یہ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، اللہ کا گھر جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس دعا سے ہمیں پتا چلتا ہے پیغمبر اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اس بات سے کبھی پریشان نہیں ہونا کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم واقعی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اس لیے اپنے رب سے مدد مانگنی. بس آپ یہ سمجھ لیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بس نہیں چلتا، اختیار نہیں ہے، کمزور ہے. کسی وقت بھی ہم اس راستے سے نکل سکتے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں. تو یاد رکھیں دنیا میں کسی ذات کی، کسی شخص کی، کسی انسان کی، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن اکثر لوگ اس وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایسا بنایا کہ میں سمندر کنارے کھڑی ہوں تو سمندر کی لہر مجھے لپیٹ میں لے لے تو میں ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتر سکتی ہوں. سمندروں پر، پانیوں پر میرا کیا اختیار ہے. اور اے میرے رب، میری قدرت نہیں ہے کہ میں ہواؤں تک رسائی حاصل کر سکوں. میں جس زمین پر کھڑی ہوں میری انفارمیشن کا یہ حال ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے میرے قدموں تلے کیا ہے. مجھے ظاہر میں نظر آتا ہے یہ فرش ہے، لیکن فرش کے نیچے کی زمین میں کیا ہے سائنٹیفکلی مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ یہاں اچانک کوئی گڑھا پیدا ہو اور میں اس کے اندر دھنس جاؤں. میں اپنی حفاظت کرنے کی قدرت نہیں رکھتی. تو ہی ہے جو حفاظت کرنے والا ہے. اور الہی ہم تجھ سے عافیت اور اپنی حفاظت بھی چاہتے ہیں. تو کر سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے معاملے کو، اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اطمینان، یقین اسی توکل سے آتا ہے، اسی بھروسے پر، اسی اعتماد کے ساتھ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر سادہ سے لفظوں میں دیکھیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے. کوئی الہ نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کا اختیار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ اسلام ہے. کتنا پیارا دین ہے نا. آپ یہ بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ بس آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہی مطالبہ کیا، جہاں بیٹھے ہر کسی کو یہی سمجھائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ